الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ترین اسلامی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع ہے کووڈ کی وبا اور عید الاضحیٰ۔ ابھی تقریباً 2 مہینہ پہلے ہم عید الفطر کو لاک ڈاؤن میں منا چکے۔ ہمیں امید تھی کہ یہ وبا عید الاضحیٰ کے آتے آتے ختم ہو جائے گی اور ہم اس عید کو پورے اہتمام کے ساتھ منا سکیں گے۔ اگرچہ لاک ڈاؤن تو تقریباً ختم ہونے پر ہے، مگر نہ مسجدیں کھلی ہیں، نہ عیدگاہ میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے، حالانکہ پوری احتیاط اور ڈسٹنسنگ کے ساتھ مسجدوں اور عیدگاہوں میں نمازوں کا اہتمام کیا جا سکتا تھا، مگر افسوس کہ ایسا نہ ہو سکا اور اب ہماری یہ عید بھی پھیکی پھیکی سی ہو کر رہ گئی ہے۔ یہاں ہم عید کی چہل پہل اور محلوں میں اس کی رونق کی بات نہیں کرتے، بلکہ ہمیں افسوس اسی بات کا ہے کہ عیدگاہ میں نمازیں نہیں ہو سکیں گی اور نہ مسجدوں میں۔ پھر بھی ہم عید کا دن اس نماز کے بغیر شروع نہیں کریں گے۔ ہم چاشت کے وقت زائد تکبیرات کے ساتھ اپنے گھروں اور محلوں میں جتنے زیادہ لوگ ہو سکیں ان کے ساتھ یہ نماز پڑھیں گے، تاکہ ہمارے دن کا آغاز اللہ کی یاد سے ہو۔ نماز عید کے فوراً بعد جو اہم ترین رکن ہے اس عید کا وہ ہے قربانی، اسی لیے اس کا نام عید الاضحیٰ ہے، یعنی قربانی کی عید۔ اس سے پہلے کہ ہم موجودہ حالات میں قربانی کے مسائل اور رکاوٹوں کا جائزہ لیں، آئیے ہم یہ دیکھیں کہ قربانی کا اصل مقصد کیا ہے، اس کی روح کیا ہے، اس کی اصل اسپرٹ کیا ہے، اور یہ ہم پر کیوں اور کس طرح واجب کی گئی۔ سب سے پہلے تو یہ جان لینے کی ضرورت ہے کہ قربانی دنیا کی ابتدا سے لے کر آج تک واجب رہی ہے اور آج بھی واجب ہے۔ اس میں شک نہیں کہ جانور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں اور اس نعمت کا شکرانہ قربانی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قربانی کی بڑی اہمیت بیان کی ہے۔ اس کا ذکر قرآن کریم میں 2 جگہ نماز کے ساتھ ساتھ آیا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یعنی پھر اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ سورہ انعام کی آیت 162 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے نبی آپ کہہ دیں کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ دنیا کی سب سے پہلی قربانی حضرت آدم کے 2 بیٹوں نے دی تھی، یعنی حابیل اور قابیل نے، جن میں سے صرف ایک بیٹے کی قربانی قبول ہوئی تھی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی تھی، اس لیے کہ قربانی صرف اسی کی قبول ہوتی ہے جس کے دل میں تقویٰ ہو۔ یہ بات بھی قرآن سے ثابت ہے کہ جس طرح روزے اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں پر فرض کیے ہیں، اسی طرح قربانی بھی پچھلی قوموں کے لیے واجب تھی۔ سورہ حج کی آیت 34 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، جس کا ترجمہ ہے ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کیا ہے تاکہ لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لے کر انہیں ذبح کریں جو اللہ نے انہیں بخشے ہیں۔ لیکن ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ اور وقت مختلف ہوا کرتا تھا۔ اب ہم پر جو قربانی واجب کی گئی ہے وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کی سنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر یہ سوال کیا گیا ما هذه الاضاحی، یعنی یہ قربانیاں کیسی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا سنت ابیکم ابراہیم، یعنی تمہارے باپ ابراہیم کی سنت۔ یہ مسند احمد، ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت۔ قرآن کریم کی سورہ صافات میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا قصہ بہت تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے، یہاں ہم اسے مختصراً بیان کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کافی بڑی عمر کو پہنچنے تک حضرت ابراہیم کی کوئی اولاد نہیں تھی، پھر تقریباً بڑھاپے ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اسماعیل جیسے بیٹے سے نوازا۔
نیز اللہ ہی کے حکم سے جنہیں اللہ ہی کے حکم سے وہ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کے ساتھ مکہ کے ریگستان میں چھوڑ آئے تھے۔ جب یہی اسماعیل بھاگ دوڑ کی عمر کو پہنچے تو ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نبیوں کے خواب وحی کا درجہ رکھتے ہیں، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خواب اپنے بیٹے اسماعیل سے بیان کیا، ان کو سنایا، جس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، یعنی اے ابا جان آپ کر ڈالیے جس چیز کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، آپ مجھے یقیناً ثابت قدم پائیں گے۔ آگے ارشاد ہے فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں مطیع فرمان ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو گئے، اور ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو منہ کے بل پیشانی کے بل گرا دیا، اور پھر فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم، اور ہم نے پکارا کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین، تم نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی۔ فدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے یعنی دمبے کو فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، اور یہ سنت بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی۔ سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم علیہ السلام پر۔ یہ سورہ صافات کی آیات تھیں 102 سے 109 تک۔ یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری کے متعلق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اس طرح آج ہم جو قربانی کرتے ہیں وہ حضرت اسماعیل ہی کا فدیہ ہے۔ یہ اس بات کا اظہار ہے کہ ہم اپنی پیاری چیزوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آج ہم جانور کی قربانی دے سکیں گے تو کل وقت آنے پر خود اپنی جان کی یا اللہ کی راہ میں ضرورت پڑے تو اپنے بچوں کی جان کی قربانی دینے میں بھی گریز نہیں کریں گے۔ اس جذبے کو حاصل کرنے کے لیے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی مثالوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سوچئے کوئی باپ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا سکتا ہے؟ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے محبت نہیں تھی؟ اس سے کہیں زیادہ تھی جتنی ہم آپ اپنے بچوں سے کرتے ہیں، لیکن ان کے دل میں اللہ کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر تھی، ورنہ بڑھاپے کی اولاد سے تو جنون کی حد تک محبت ہوتی ہے۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں اشارہ ملتے ہی اپنی اس پیاری اولاد کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، سورہ بقرہ کی آیت 24 کا حصہ ہے۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا تو وہ ان سب میں پورا اتر گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حج کو حضرت ابراہیم، حضرت ہاجرہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت بنا دیا، اور ان ارکان کو حج کا حصہ بنا دیا جو خاص ان کے اعمال تھی، مثلا قربانی اور صفا و مروہ کی سعی کرنا۔ مگر جو لوگ حج کے لیے مکہ مدینہ نہیں پہنچ سکتے وہ کم از کم قربانی کریں، اس کا حکم دیا گیا ہے۔ اس طرح جب حاجی میدان عرفات میں ہوتے ہیں تب ہمارے لیے عرفے کے روزے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف بہت زیادہ پسند فرمایا بلکہ خود بھی اس کا اہتمام کیا، اور جو جہاں ہے وہیں رہ کر حاجیوں کے ساتھ جتنا ہو سکے ساتھ دے، اس لیے قربانی کو ہمارے اوپر واجب کر دیا گیا تاکہ ہم جہاں ہیں وہیں رہ کر حج کا کم از کم ایک رکن تو ادا کر لیں۔ اس طرح یہ حج کے ایک رکن یعنی قربانی کا دنیا بھر میں ایکسٹینشن ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج تک تکبیرات پڑھتے رہنے کی بھی تاکید فرمائی ہے تاکہ ہم ذہنی، جذباتی، روحانی طور پر حاجیوں کے ساتھ ہوں۔
ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں کھڑے ہو کر فرمایا، اے لوگو، ہر سال ہر گھر والے پر قربانی ضروری ہے۔ مسند احمد اور ترمذی کی روایت۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینے میں رہے اور ہر سال پابندی سے قربانی کرتے رہے۔ مسند احمد کی روایت۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحج کی 10 تاریخ کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے زیادہ کوئی نیک عمل پسندیدہ نہیں ہے۔ قیامت کے دن قربانی کرنے والا اپنے جانور کے بالوں، سینگوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا۔ نیز فرمایا کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا درجہ حاصل کر لیتا ہے، لہٰذا تم خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سخت وعید فرمائی کہ جو شخص قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، یعنی کر سکتا ہو، اس کی اتنی حیثیت ہو کہ وہ قربانی کر سکے اور اس کے باوجود وہ نہ کرے، تو ایسا شخص ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ ایک اور موقع پر حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو تاکید کی کہ فاطمہ آ کر اپنی قربانی کے جانور کے پاس کھڑی ہو جاؤ۔ نیز فرمایا کہ قربانی کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ مستدرک حاکم کی روایت۔ قربانی کی اس قدر تاکید اور فضیلت ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابن تیمیہ جیسے عظیم مفکر اور مجتہد یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اگر انسان قرض ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہو تو وہ قرض لے کر بھی قربانی کرے۔ اس قدر اہمیت ہے اسلام میں قربانی کی، اور ایسے میں یہ شوشہ چھوڑا جا رہا ہے کہ قربانی کرنے کے بجائے جانور کی قیمت کو صدقہ کر دیا جائے، اور ہم کو اس طرح بہلایا جا رہا ہے کہ صدقہ بھی ایک نیکی ہے۔ لیکن جس طرح نماز کے بجائے روزہ اور روزے کے بجائے نماز پڑھی جائے تو قبول نہیں ہوگی، بالکل اسی طرح صدقہ قربانی کی جگہ نہیں لے سکتا۔ کچھ لبرل لوگوں کا بھی خیال ہے کہ ہم قربانی کر کے پیسہ ضائع کرتے ہیں، جبکہ قربانی کا گوشت تو 3 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے، رشتہ داروں اور دوستوں میں، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ غریبوں اور مسکینوں کے لیے ہوتا ہے۔ اس طرح قربانی کی وجہ سے وہ لوگ بھی گوشت کھا لیتے ہیں جو خود اسے افورڈ نہیں کر سکتے، خود خرید کر کھا نہیں سکتے، لہذا قربانی کے دن ہر غریب اور ہر مسکین کے گھر میں گوشت پہنچ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ قربانی ایک منافع بخش کاروبار، ایک پروفیٹیبل بزنس، حالانکہ یہ ایک عبادت ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس عبادت کے جو فائدے ہیں وہ میں بیان کریں یہاں پر، کہ اس میں جانور پالنے والے، جانوروں کو بیچنے والے، اس کے ٹرانسپورٹیشن کے جو کام میں لگے ہوئے ہیں وہ لوگ، اس کے جانوروں کے چارے کا کاروبار کرنے والے، اس کو کاٹنے والے قصائی، اور اس کے چمڑے کا کاروبار کرنے والے، سب کے سب بہت زیادہ کہنا چاہیے پروفٹ ہی ان سب لوگوں کو پروفٹ ملتا ہے۔ پھر جو لوگ ہمیں قربانی سے یہ کہہ کر روکتے ہیں کہ اس میں پیسہ ضائع ہوتا ہے، ذرا دیکھیے تو صحیح کہ وہ اپنے تہواروں میں کیا کرتے ہیں۔ ہر سال کرسمس کی پارٹیوں پر میں ساری دنیا کے لوگ بے شمار دولت خرچ نہیں کرتے؟ کیا گنیش کے تہوار میں اربوں خربوں روپے ہمارے ملک میں خرچ نہیں کیے جاتے؟ کیا دیوالی میں کروڑ روپے کی آتش بازی کر کے روپیوں کو آگ نہیں لگائی جاتی؟ ہماری تو دونوں ہی عیدوں میں پھر کوئی خرافات نہیں ہے، نہ جلسہ، نہ جلوس، نہ کوئی ہنگامہ، نہ شور شرابہ، نہ طوفان بدتمیزی، بلکہ سادگی اور وقار کے ساتھ اسلام کے سارے تہوار منائے جاتے ہیں، نہ کسی کو کوئی تکلیف۔ ہاں، جہاں تک صفائی کا سوال ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ قربانی کے موقع پر اس کا بھی بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے۔ ہم یہ کیسے بھول سکتے ہیں کہ صفائی ایمان کا حصہ ہے اور اس کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ یہ سچ ہے کہ غریبوں کو صدقہ دینا ایک عبادت ہے، اسکول اور ہسپتال قائم کرنا بھی خدمت خلق ہے، مگر قربانی کے پیسے سے نہیں، کیونکہ قربانی ایک عبادت ہے اور قربانی چھوڑنے سے ہم گنہگار ہو جاتے ہیں۔
قربانی کے اپنے دوسرے فائدے ہیں، دینی فائدے ہیں، اخلاقی فائدے ہیں، تمدنی فائدے ہیں، اور اس سے تمام مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی دینے کا جو جذبہ پیدا ہوتا ہے وہ کتنے ہی پیسے دے کر کے پیدا کیوں نہ ہو، اس کو پیدا کرنا اتنا اہم ہے کہ باقی ساری چیزیں اس کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اس دوران سرکار کی طرف سے سمبولک قربانی کا شوشہ بھی چھوڑا گیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا جانوروں کی تصویریں بنا کے ان کو ذبح کیا جائے، یا بکروں اور بڑوں کی شکل کی ایک کیک بنا کر انہیں کاٹا جائے؟ اس سے تو قربانی کی روح ہی ختم ہو جائے گی۔ اس طرح لوگ ہمیں کنفیوز کر کے ہمارے عقیدے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جن لوگوں کے مذہب کی بنیادیں کھوکھلی ہیں وہ ایسی باتوں میں تو آ سکتے ہیں، مگر ہم نہیں آ سکتے، کیونکہ ہمارے دین کی بنیادیں کلیئر بھی ہیں اور مضبوط بھی ہیں۔ اصل میں باطل کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیں اپنی عبادت کے اصل طریقوں سے ہٹا دیں، اس سے دور کر دیں۔ انہیں تو ہماری ہر چیز سے تکلیف ہے، کیا نماز سے تکلیف نہیں ہے؟ کیا اذانوں سے تکلیف نہیں ہے؟ انہیں تو ہماری شناخت اور ہماری آئیڈینٹی سے ہی پرابلم ہے۔ آپ ان کو خوش رکھنے کی کوشش کہاں تک کریں گے؟ تو وہ تو اس وقت تک ممکن نہیں ہو، وہ تو اس وقت تک مطمئن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ اپنی شناخت کو چھوڑ کر، اپنی ریلیجس آئیڈینٹی کو چھوڑ کر ان کے رنگ میں رنگ نہ جائیں۔ آپ کچھ بھی کر لیں ان کو خوش نہیں کر سکتی۔ جب آپ ایک ساتھ سب کو خوش کر نہیں سکتے تو سب کو چھوڑ کر اللہ کو خوش کرنے کی فکر کیجئے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی فکر کیجئے، چاہے اس کے لیے دنیا بھر کی ناراضگی کیوں نہ مول لینی پڑے۔ اسی میں دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ جو لوگ قربانی پر اعتراضات کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ خود گوشت نہیں کھاتے ہیں، خوب شوق سے کھاتے ہیں، بلکہ ان کی اکثریت شاکاہاری نہیں، مانساہاری ہی ہے۔ پھر بھی قربانی کے دنوں میں مسلمانوں کو پریشان کرنا ان کی ہابی بن گئی۔ وہ نہ صرف گوشت کھاتے ہیں بلکہ اس کا کاروبار بھی کرتے ہیں۔ ہندوستان جہاں گو ونش کی قربانی پر پابندی ہے، غور سے سنیے کہ دنیا میں بیف ایکسپورٹ کرنے میں برازیل کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ ہمارے ملک کی سب سے بڑی بیف ایکسپورٹ کرنے والی کمپنی کا نام الکبیر ہے، اور اس کے مالک کا نام ستیش سبروال، جو کہ ایک جین آدمی ہے اور جس کا کروڑ کا سالانہ بزنس ہوتا ہے۔ اس کمپنی کے تمام بڑے ملکوں میں آفیسز موجود ہیں۔ اسی طرح چمڑے کا کاروبار بھی مسلمانوں کے قبضے میں نہیں بلکہ غیر مسلموں کے قبضے میں ہے۔ دوسری طرف یہی لوگ جانوروں پر رحم کے لیے کا واویلا مچاتے ہیں، جبکہ فسادات میں یہی لوگ زندہ انسانوں کی بھٹیاں جلا دیتے ہیں۔ اور یہ گو رکشک جو جانوروں کے لیے انسانوں کی موب لنچنگ کرتے ہیں، خود اپنی گوشالاؤں میں جا کر گایوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، یہ جا کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہی نے جانوروں کو پیدا کیا ہے اور وہی ہمیں ان کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، تو اس معاملے میں ہم کو کسی اور کی پرواہ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ بات بھی سائنٹیفکلی پرووڈ ہے کہ ذبیحے کے طریقے میں جانور کی جان سب سے زیادہ آسانی سے نکلتی ہے، اور اس خون سے بھی جانور کا بدن پاک ہو جاتا ہے، کیونکہ خون سے بیماریاں ہوتی، جبکہ جھٹکے سے جانور کو قتل کرنے سے جانور کو مرنے میں تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے اور خون بھی اس کے بدن سے خارج نہیں ہوتا۔ پھر اللہ کی قدرت دیکھیے کہ جتنے جانور ہم کاٹتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے۔ تو اتنے جانور رکھ کر ہم کیا کریں گے؟ کیا ہم ان کے غذا اور کھانے پینے کا انتظام کر سکیں گے، یا انہیں بھوک سے تڑپ کر مرنے کے لیے چھوڑ دیں گے؟ یہ تو اور بھی بڑا ظلم ہوگا۔ جو لوگ بھوکے انسانوں کے کھانے کا بندوبست نہیں کر سکتے، وہ جانوروں کی ہمدردی کا رونا روئیں تو عجیب معلوم ہوتا ہے۔ اب ہم کو یہ کہہ کر بھی ڈرایا جا رہا ہے کہ قربانی سے کووڈ پھیلے گا، جبکہ یہ بات بھی سائنٹیفکلی پروو ہو چکی ہے کہ کووڈ کی وبا کا جانوروں پر کوئی اثر نہیں ہے۔ اس لیے یہ پروپیگنڈا انتہائی غلط، جبکہ جانوروں کی پکڑ دھکڑ ہمیشہ کا مسئلہ ہے۔ ٹرکوں کو روکنا، جانوروں کو پکڑنا اور قربانی کے راستے میں روڑے اٹکانا، یہ ہمیشہ کا دستور ہے ہمارے ملک میں، اور یہ جو غنڈے کرتے رہتے ہیں ان کو بھی ایک طرح کی سیاسی پشت پناہی حاصل ہوتی۔ ایسے میں جب کہ اللہ کے شاعر میں سے کسی کو چھوڑ دینے پر زور دیا جا رہا ہو،
تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اور بھی باقاعدگی سے اس کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ وہ ختم نہ ہونے پائے۔ بس صفائی کا خیال رکھیں، بھیڑ بھڑکے سے بچیں، اس لیے کہ کووڈ میں احتیاط لازم ہے۔ اس بار بڑے بڑے سلاٹر ہاؤس بند ہیں، تو اپنے طور پر جانوروں کو خریدنے اور قربانی کرنے کا بہترین انتظام کریں، اور اگر نہ ہو سکے تو ایسے علاقوں میں قربانی کی رقم بھیجنے کا بندوبست کریں جہاں قربانی کر کے گوشت غریبوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہو۔ صفائی ستھرائی کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ قربانی میں دکھاوا بالکل نہ ہو۔ میرا جانور تیرا جانور کر کے فخر جتانا، ایک دوسرے پر فخر جتانا اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانا قربانی جیسی عظیم عبادت کو ضائع کر دیتا ہے۔ اسی طرح بچوں میں بکروں کو لڑانے کا جو مشغلہ ہے اسے بھی سختی سے روکنا چاہیے۔ ہر عبادت کا مقصد تقوی حاصل کرنا ہے اور قربانی کا مقصد بھی یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ حج کی آیت 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ ان کے خون، مگر اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اپنے دلوں کو ٹٹول کر دیکھیے کہ اس قربانی کے لیے ہمارے دلوں میں کتنا تقویٰ ہے۔ کیا ہم اس کے ذریعے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جذبے کو اپنے اندر پیدا کرنے میں کامیاب ہو سکے ہیں؟ دوسری طرف اس بات کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ کم از کم 1/3 قربانی کا گوشت یعنی تیسرا حصہ غریبوں میں لازماً پہنچ جانا چاہیے۔ ایسا ہرگز نہ ہو کہ ہم اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ مل کر غریبوں کا حصہ ہڑپ کر جائیں۔ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے، ورنہ قربانی قبول نہیں ہوگی۔ بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ گھر والوں اور دوستوں کے رشتے کے حصے میں سے بھی، گھر والوں، دوستوں اور رشتہ داروں کے حصے میں سے بھی اگر غریبوں کو کچھ زیادہ چلا جائے تو یہ بہتر بات ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں کووڈ کی وبا سے نجات جلد سے جلد نجات دلائے۔ اس دوران وبا میں مرنے والوں کی مغفرت فرمائے، انہیں شہید کا درجہ دے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ دعا کریں کہ زندگی جلد از جلد معمول پر آ سکے، وہ مسجدیں جو ہے وہ کھل سکیں سب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ عشرِ ذی الحج کی ساری عبادتوں اور قربانیوں کو قبول فرمائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ساتھ سارے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ آخر میں میری طرف سے عید الاضحیٰ کی مبارکباد قبول فرمائیں۔ تقبل اللہ منا و منکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔